بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا سهل بن حماد قال حدثنا همام قال أخبرنا محمد بن جحادة عن عبد الرحمن بن ثروان عن وزيل بن شرحبيل عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الفتنة كسروا فيها قسيكم وقطعوا فيها أوتاركم وألزموا فيها أجواف بيوتكم وكونوا كابن آدم. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کے زمانے سے متعلق ارشاد فرمایا کہ ایسے وقت میں تم اپنی کمانوں کو توڑ ڈالو اور اپنی زین کو کاٹ ڈالو اور اپنے گھروں کو لازم پکڑ لو اور بنی آدم یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کی طرح ہو جاؤ. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا آپ کو معلوم ہے کہ وہ حضرت آدم کے دوسرے بیٹے یعنی اپنے بھائی کے ہاتھوں مقتول ہو گیا. تو بنی آدم کی طرح بن جاؤ اور ایسے حالات میں صبر سے کام لو. کتاب الفتن کا سلسلہ چل رہا ہے اور کتاب الفتن کے سلسلے میں مختلف فتنوں سے متعلق آپ حضرات کے سامنے بات چل رہی ہے. تو فتن سے متعلق ایک یہ بھی علامت ذکر کی گئی کہ جب ایسے حالات ہوں گے تو اس کی علامت یہ ہے کہ تجارت میں عورت مرد کے ساتھ شرکت کرے گی. یہ بھی فتنوں کے زمانے کی ایک علامت ہے. عام ترتیب یہ ہے کہ گھر کے کام کاج یہ عورت کے ذمے ہوتے ہیں اور باہر کے معاملات کاروبار تجارت یہ جو معاملات ہے یہ مرد دیکھتا ہے. لیکن فتنوں کے زمانے میں معاملہ ایسا ہو جائے گا کہ جو تجارتی معاملات ہے کاروباری معاملات ہے عورت بھی اس میں ایسے شرکت کرے گی بڑھ چڑھ کر حصہ لے گی جس طرح مرد حصہ لیتے ہیں. مردوں کے شانہ بشانہ ان معاملات میں عورت بھی شامل ہوگی. تو تجارت میں عورت مرد کے ساتھ شرکت کرے گی. آج معاملات کو اگر دیکھا جائے بلکہ بعض جگہ پہ تو شرکت کیا عورت مردوں سے بھی آگے ہے بہت سارے معاملات میں. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں بہت ساری کمپنیاں ایسی ہیں کہ جس کی ڈائریکٹر عورت ہے. بہت سارے ادارے ایسے ہیں کہ جس کی سربراہ عورت ہے. اور بہت سارے خاص طور پر بیرون میں یہاں بھی شاید ہو کہ بہت سارے سپر اسٹور اور دکانیں کاروباری مراکز ایسے ہیں کہ جس میں مردوں سے زیادہ تعداد عورتوں کی ہے. چاہے کاؤنٹر پہ ہے چاہے سیل مینی ہے چاہے کسی بھی قسم کا معاملہ ہے. ایک تو ایسا معاملہ ہے ایسی جگہ ہے کہ جہاں معاملہ ہی خواتین کا ہے تو وہ الگ بات ہے. لیکن جہاں مخلوط معاملہ ہے یا پھر مردوں کا معاملہ ہے وہاں بھی اس جگہ پر بھی اس دکان میں بھی اس تجارتی مرکز میں بھی زیادہ غلبہ عورتوں کا ہے. تو یہ بھی ایک قیامت کی ایک نشانی ہے اور ایک علامت ہے کہ تجارت میں عورت یہ مرد کے ساتھ ساتھ رہے گی اس کی باقاعدہ شرکت ہوگی. تو معاملات کو آج دیکھ لیا جائے کہ اسی نہج پر جا رہے ہیں بے پردگی عام ہے اور جہاں بھی انسان جائے بہت سارے اور سرکاری ادارے غیر سرکاری ادارے کسی کام کے لیے جائے تو وہاں پر باقاعدہ خاتون کو بٹھایا ہوا ہے. ساری ڈیلنگ اس نے کرنی ہے ساری گفتگو آپ کو اس سے کرنی ہے سارا معاملہ اس نے حل کرنا ہے. تو وہ سارا اختیار بہت ساری جگہوں پر ایسے ہیں کہ مرد کی جگہ خاتون کے پاس ہے. بڑے عہدے پر اس کو بٹھا دیا. تو اس میں ظاہری بات ہے پردے کا مسئلہ الگ ہے بد نظری کا معاملہ الگ ہے گفتگو کا معاملہ الگ ہے بہت سارے قبائح اور خرابی اپنی جگہ پر موجود ہیں. تو ایک علامت یہ بھی ہے کہ تجارت میں عورت مرد کے ساتھ شرکت کرے گی. اسی طریقے سے ایک علامت
یہ ذکر کی گئی ہے کہ گناہ زیادہ ہو جائیں گے، گناہوں کی کثرت ہو جائے گی، اور اس کو سمجھنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ کون سا گناہ ایسا ہے جو آج موجود نہیں ہے، یا کون سا گناہ ایسا ہے کہ جس میں آج ہم مبتلا نہیں ہیں؟ کسی بھی قسم کا، آنکھ کا گناہ لے لیں، زبان کا گناہ لے لیں، کانوں کا گناہ لے لیں، ہاتھوں پیروں کا گناہ لے لیں، شرمگاہ کا گناہ لے لیں، کسی بھی قسم میں گھر میں ہمارے گناہوں کے اسباب موجود، بازاروں میں، باہر، ہر جگہ تو گناہ اتنے عام ہو جائیں گے۔ بلکہ آج تو اتنا عام ہے کہ اگر انسان کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی خرید رہا ہے، اس پر بھی ایسی تصویریں ہیں جو گناہ کو دعوت دے رہی ہیں۔ بڑی سی بڑی چیز خریدیں گے، اس پر بھی الگ فتنہ موجود ہے، تو گناہ عام ہو جائیں گے۔ اور آج کل تو اس کو اتنا آسان بنا دیا گیا ہے کہ موبائل ہے، ٹیبلٹ ہے، فلاں یہ چیزیں بڑے کیا بچوں کے پاس بھی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی استعمال کر رہے ہیں۔ وہ گناہ جس کو کرنا پہلے مشکل تھا عام آدمی کے لیے، کہ بھئی اگر کوئی مثال کے طور پر ہمیں کسی کو کوئی فلم دیکھنے جانا ہے، کوئی ڈرامہ دیکھنے جانا ہے، یا کوئی اس کے لیے سینما جانا ہے، یا جس کے گھر میں ٹی وی ہو تو وہاں جانا ہے، اب تو یہ سلسلے تو پرانے ہو گئے۔ اب تو ہر ایک کے پاس موبائل ہے، کوئی بھی چیز دیکھنی ہے ایک بٹن دبا دے اور دیکھنا شروع کر دے، تو گناہ عام ہو جائیں گے۔ اور چاہے زبان کے گناہ ہے، عام کے، باقی اعضاء کے گناہ ہیں، سب کے سب میں لوگ مبتلا ہوں گے۔ اسی طریقے سے اگر انسان گھر میں ہے تب بھی گناہ کر رہا ہے، باہر میں ہے تب بھی گناہ کر رہا ہے، دکان پہ ہے تب بھی کسی نہ کسی درجے میں کسی گناہ میں مبتلا ہے، کام پہ ہے تب بھی، ہر جگہ کئی کان کا گناہ کر رہا ہے، کئی آنکھ کا گناہ کر رہا ہے، کئی زبان کا گناہ کر رہا ہے، مختلف گناہوں میں آج ہم مبتلا ہیں۔ تیسری علامت ایک یہ ذکر کی کہ فتنوں کے زمانے کی ایک علامت یہ ہے کہ خیر سے بے بہرہ لوگوں کی بھیڑ ہوگی، کثرت ہوگی۔ ایسے لوگ تعداد میں زیادہ ہو جائیں گے جن میں خیر نہیں ہوگی، یعنی اس طرح کے لوگ، شرارتی قسم کے لوگ، فضول قسم کے لوگ، بیکار قسم کے لوگ زیادہ ہو جائیں گے قیامت کے قریب۔ اور جو خیر و برکت والے لوگ ہیں، اچھائی پھیلانے والے لوگ ہیں، ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر رہ جائے گی، بہت کم۔ تو اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھ لیں، دن بدن اچھے لوگوں کی کمی ہوتی جا رہی ہے، نیک لوگ، بڑے بزرگ، خیر و برکت والے لوگ آہستہ آہستہ جا رہے ہیں، دنیا سے اٹھ رہے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ پاک کا ایک نظام ہے، چونکہ آگے مزید شاید فتنوں کا زمانہ ہو، ایسے لوگوں کو اللہ پاک اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ اشرار الناس رہ جاتے ہیں، شریر قسم کے لوگ جو خیر سے خالی، ہر قسم کے، جس میں کوئی خیر ہی نہیں ہے، خیر کا مادہ نہیں ہے، اس قسم کے لوگوں کی زیادتی ہو جائے گی، زیادہ اس طرح ہوں گے۔ تو آپ کسی بھی معاملے میں آج دیکھ لینا، اگر کوئی اختلاف کسی کا، لڑائی آتی ہے، پہلے میں کیا ہوتا رہا، بھائی سب صلح کے لیے درمیان میں آتے تھے، چاہے وہ خاندان کے بڑے ہوں، چاہے وہ دوست احباب ہوں یا تعلق والے ہوں، ہر ایک کی کوشش ہوتی تھی کہ بھئی ان دو افراد میں، دو فریقین میں، دو خاندان میں اختلاف کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن آج اگر اس طرح کی کوئی چیز صورت سامنے آتی ہے تو شاید جوڑنے والے ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے، البتہ مزید توڑ پیدا کرنے والے، افتراق میں مزید شدت پیدا کرنے والے کثرت سے ملیں گے۔ تو جو بھی معاملہ ہو، یعنی آپ خلاصہ سمجھ لیں کہ معاملات کو سلجھانے والے نہیں ہوں گے، الجھانے والے بے شمار ہوں گے۔ خیر کی بات کرنے والے بہت کم ہوں گے، شر کی بات کرنے والے لاتعداد ہوں گے۔ اچھائی پھیلانے والے نام کو نہیں ملیں گے، برائی اور بدی پھیلانے والے کثرت سے ہوں گے۔ فسادی لوگوں کی کثرت ہوگی، فتنہ فساد پھیلانے والی، فتنہ پرور قسم کے لوگ زیادہ ہوں گے۔ اور آج ہے اس طرح یا نہیں؟ آج اگر کوئی دو بھائیوں میں بھی اختلاف آ جائے، اولاد ماں باپ میں اختلاف آ جائے، خاندان میں آ جائے، دوستوں میں آ جائے، تو آج کوئی معاملات کو سلجھانے والا موجود نہیں ہوتا۔ اور اگر آج کسی آدمی کو درمیان میں لایا بھی جائے تو بجائے خیر کے وہ شر زیادہ پھیلا دیتا ہے۔ کیوں؟ اس طرح کے لوگوں کی کثرت ہوگی جو خیر سے خالی ہوں گے، جو بجائے یہ کہ
امن و امان کا ماحول پیدا کرے، صلح و آتشی کا ماحول پیدا کرے، فساد کا ماحول بنائیں گے، شرارت کا ماحول بنائیں گے، ذہن کو ذہنی اصلاح کرنے کے بجائے ذہنی تخریب کریں گے، تو یہ بھی فتنوں کی ایک علامت ہے۔ اسی طریقے سے ایک علامت یہ ذکر کی گئی کہ علم سے ناواقف لوگ اور جاہل لوگ مسئلے بتانے میں جرأت کریں گے اور باقاعدہ فتوے دینے کی کوشش کریں گے، یہ بھی ایک فتنوں کے زمانے کی علامت ہوگی۔ اب ظاہری بات ہے، دین اور شریعت کا مسئلہ بتانا یہ وہی بتا سکتا ہے کہ جس نے علم دین حاصل کیا ہو، قرآن و حدیث پڑھا ہو، مسائل پڑھے ہوں، اساتذہ سے علم دین حاصل کیا ہو۔ لیکن فتنوں کے زمانے کی ایک علامت یہ ہے، چونکہ علماء اور اہل علم کثرت سے اٹھا لیے جائیں گے، حدیث میں آتا ہے، تو لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے، مسائل میں ان سے رجوع کریں گے، اور وہ بھی ایسے جری ہوں گے کہ اس میں کوئی جھجک محسوس نہیں کریں گے، بلکہ اپنی طرف سے مسئلے گڑھیں گے اور بتائیں گے۔ اس میں اتنی بات سمجھ لیں کہ بعض مسائل تو وہ ہیں جو جیسے وضو کے ہیں، نماز کے ہیں، اور موٹے موٹے مسائل ہیں، وہ معاملہ الگ ہے، اور جیسے بعض ہمارے جو دینی شعبے ہیں اس میں اس طرح موٹے موٹے مسائل سیکھے جاتے ہیں، سکھائے جاتے ہیں، اس کے مذاکرے بھی ہوتے ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اس طرح کا مسئلہ جو باریک مسئلہ ہے یا پھر اس کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے، اور مجھے معلوم نہیں ہے وہ مسئلہ، مجھ سے کسی نے پوچھ لیا کوئی تجارتی مسئلہ ہے، کاروباری مسئلہ ہے، تو یاد رکھیں اس میں اگر بڑے سے بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو، فقیہ کیوں نہ ہو، اس کو بھی مسئلہ نہیں ہے، وہ کہے گا لا ادری، مجھے معلوم نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کتنے مسئلے پوچھے گئے، طلبہ جانتے ہیں، اور زیادہ تر انہوں نے جواب میں لا ادری کہا، لا ادری، مجھے معلوم نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ علم کے پہاڑ تھے، تو آج ہم اور آپ کی کیا حقیقت اور حیثیت اور کیا علم ہے کہ جس نے پوچھا اور میں نے کھٹ سے جواب دیا، چاہے معلوم ہے یا معلوم نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ پھر اگر وہ بیچارہ عمل کرے گا سامنے والا، تو شاید وہ ناواقفی کی وجہ سے تو گناہ گار نہ ہوں، لیکن میں ضرور گناہ گار ہوں گا۔ اور یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر میں نے مسئلہ بتایا، مجھے علم نہیں تھا اور میرے پاس علم نہیں تھا، لیکن وہ مسئلہ درست نکلا اتفاق سے، مجھے تب بھی گناہ ملے، ثواب نہیں ہے اس پر۔ یہ تکہ لگانے کی چیز نہیں ہوتی نا کہ چلو بھئی ہاں میں کسی نے پوچھا بھئی یہ فلاں معاملہ ہے، جائز ہے ناجائز ہے، مجھے معلوم ہی نہیں ہے، میں نے کہا جائز ہے، یا مجھے کچھ بھی اس کی ابجد پتہ نہیں ہے، لیکن میں نے اپنی طرف سے کہا ناجائز ہے اور وہ ناجائز تھا، لیکن میں تب بھی گناہ گار ہوں، کیوں؟ میں نے لا علم ہونے کے باوجود اور علم نہ ہونے کے باوجود مسئلہ بتایا ہے۔ تو آج یہ چیزیں عام ہیں، آج مارکیٹ میں بڑے مسئلے سامنے آتے ہیں، ساتھی آتے ہیں کہتے ہیں بھئی فلاں تو کہہ رہا ہے کہ بھئی اس طرح ہے، بھئی وہ فلاں عالم ہے، نہیں، وہی میری طرح کاروباری ساتھی ہے، اس نے کیسے پھر مسئلہ بتایا؟ تو آج اس معاملے میں بھی ہم جری ہوتے جا رہے ہیں۔ تو مسائل کے معاملے میں اس میں اہل علم سے رجوع کیا جائے۔ ہمارے اساتذہ بڑوں کو ہم نے دیکھا جو اہل علم تھے کہ بعض دفعہ اگر استحضار نہیں ہوتا تھا تو وہ فرماتے رہے بھئی بعد میں پوچھ لینا، یا میں مسئلہ دیکھ کر بتاؤں گا۔ بڑے بڑے علماء کوئی شرم عار محسوس نہیں کیے کہ بھئی مجھے اس وقت اس کا جواب نہیں آتا، فرماتے رہے کہ میں کتاب دیکھ کر ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا، بڑوں کو دیکھا، اور آج مجھے کچھ بھی نہیں آتا، الف سے با نہیں آتی، لیکن آج میں مسئلے بتا رہا ہوں، جو آ رہا ہے بتا رہا ہوں، اپنی طرف سے فتوے دے رہا ہوں۔ تو ایسا نہیں۔ ہم جاتے تھے، یہ شیخ واصف منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ والے تھے، ہم ان کے بیان میں کبھی کبھی جاتے تھے، تو بہت دفعہ ایسا ہوا ہم نے کہ کوئی ساتھی مسئلہ پوچھتا تھا، کبھی مسئلہ نہیں بتاتے تھے، فرماتے تھے کہ بھئی اس کے لیے آپ مفتی صاحب سے پوچھ لیں، امام صاحب سے پوچھ لیں، ہمیشہ یہ جواب دیتے تھے، ہم نے سنا۔ جب بھی کوئی مسئلے کی بات آتی تھی تو فرماتے تھے کہ بھئی مفتی صاحب سے پوچھ لینا یا بھئی امام صاحب سے پوچھ لینا۔ حالانکہ اتنی بڑی نشست پر بیٹھے ہیں، ہزاروں لاکھوں ان کے مرید ہیں، اس میں تو کوئی عار کی بات نہیں ہے نا کہ اگر میں نے مسئلہ نہیں بتایا تو کوئی کہے گا بھئی یہ کیسے شیخ ہے، ان کو جواب بھی نہیں آتا، اس طرح کا کوئی ہوں۔ لیکن خدا نخواستہ اگر میں نے جرت کر کے غلط بتا دیا تو عند اللہ پھر میں مجرم ہوں۔
تو اس چیز کی بھی کثرت ہو جائے گی کہ علم نام کا نہیں ہوگا لیکن مسئلے بتانے میں جرت کریں گے، تو یہ چیز بھی عام ہو جائے گی۔ ظاہری بات ہے مسئلے کا تعلق خاص طور پر جیسے باریک مسائل ہے جس میں جزیات ہے، تفصیلات ہے، تو اس میں مفتیان سے، اپنے ائمہ سے، اہل علم سے رجوع کیا جائے۔ اسی طریقے سے ایک علامت یہ ذکر کی کہ لوگ یہود اور نصارہ کی نقالی کریں گے، یہود اور نصارہ کی نقالی عام ہوگی۔ دیکھیں ہمارا دین اسلام ہے، اس کی اپنی ایک شناخت ہے، اپنی ایک حیثیت ہے، اور بحیثیت مسلمان ہمارے پاس شریعت موجود ہے، قرآن، حدیث، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک سنت ہے، تو ہمیں کسی کی طرف دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ چاہے دین کا کوئی بھی شعبہ ہو، عقائد ہے، عبادات ہے، معاملات ہے، معاشرت ہے، اخلاق ہے، ایک ایک چیز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے ہیں، یہاں تک کہ بیت الخلاء تک کے آداب آپ علیہ السلام نے بتائے ہیں۔ تو میں کسی معاملے میں غیر کی نقالی کیوں کروں؟ دوسرے کی نقالی میں آج کیوں کروں؟ لیکن آج یہ چیز بھی عام ہے، لباس ایک مسلمان کا کیسا ہو وہ آج معلوم ہے، ہمارے پاس اپنا لباس موجود ہے، لیکن آج میں غیر کے لباس، اغیار کے لباس پہننے میں فخر محسوس کرتا ہوں۔ یہود اور نصارہ کا لباس آج میں فخر سے پہنتا ہوں، خاص طور پر اگر میں ملک سے باہر چلا گیا، وہاں مجھے اپنے اس قمیص شلوار میں جو ساتر لباس ہے، ایک پاکیزہ سطر کو چھپانے والا، مجھے وہاں حیا آتی ہے اس لباس پہننے میں، مجھے سر پر ٹوپی رکھنے میں وہاں شرم آتی ہے۔ یا میں اگر اپنے کام پہ جا رہا ہوں، اسکول، کالج، یونیورسٹی جا رہا ہوں، تو مجھے قمیص شلوار میں شرم آئیں گی۔ اگر ان کو اپنے اس لباس میں جو برائے نام لباس ہوتا ہے، لباس کے نام پر اگر چیتڑے بھی پہنے ہوئے ان کو حیا نہیں آ رہی، اور میں ایک پاکیزہ باحیا لباس پہن کر شرم محسوس کر رہا ہوں۔ آج مجھے اردو بولنے میں شرم آتی ہے، 2-4 لفظ سیکھ کر دوسروں پر رعب جمانے میں مجھے مزہ آتا ہے۔ آج اس احساس کمتری میں ہم مبتلا ہے، یہ احساس کمتری ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری اپنی زبان ہے بھئی، ہم سب سے پہلے تو عربی ہے، ہم عربی سیکھیں، عربی سیکھیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان تھی۔ آپ نے فرمایا نا کہ مجھے عربوں سے محبت ہے، عربی سے محبت ہے، تو بھئی عربی سیکھنے میں آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ بس انگلش سیکھ لوں، یہ میری دنیا کی سب سے بڑی خواہش ہے۔ آج میں فاتح بن جاؤں اور انگریزی سیکھ لوں کسی طریقے سے، منع نہیں ہے، ضرور سیکھیں، اور اپنے بچوں کو بھی اچھی تعلیم دلوائیں، بہت اچھی دلوائیں، لیکن ان کو اپنی اردو زبان سے بے بہرہ ناواقف نہ کریں۔ ان کو عربی زبان، قرآن پڑھنے پہ بچہ قادر نہیں ہے، لیکن میں فخر سے مہمان کے سامنے بلاتا ہوں، بھئی ذرا انگریزی سناؤں ذرا اس مہمان کے سامنے، پھر خوش ہوتا ہوں کہ دیکھیں بچہ کیسے فر انگریزی بول رہا ہے۔ یہ بھی تو دیکھو میرے بچے کو قرآن پڑھنا آتا ہی نہیں آتا، یا عربی سے کچھ واقفیت ہے یا نہیں ہے۔ آج بس یہ کوشش، اور آج یہ مصیبت ہے کہ خاص طور پر جس کو اس پر عبور نہیں ہے، 2-4 لفظ سیکھ لیے، وہ پھر عام طور پر اس چیز میں بہت خپ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بس چند لفظ سیکھ لیے اور پھر منہ ٹیڑھا کر کے وہ بھی جو ہے وہ بولنے کی ہم کوشش کریں گے کہ سامنے والا سمجھے کہ مجھے انتہائی قابلیت اور مہارت ہے انگلش میں۔ اور یاد رکھیں جو باصلاحیت ہوتا ہے، جس کو اس پر بھی عبور ہوتا ہے، تو ایک ظرف بھی اللہ پاک دیتے ہیں نا، وہ اس طرح ہر جگہ نہیں کرتا اظہار اس کا۔ ہمارے بڑے بڑے اکابرین، بعض مشائخ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعض خلفاء ایسے تھے، اور بعض ہمارے اکابرین کہ جن کو اس زبان پر مکمل عبور، لیکن آپ کو دیکھ کر احساس اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ ابھی ہمارے حال میں حضرت مولانا ڈاکٹر عادل خان صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نا، ان کو انگریزی زبان پر ایسے عبور تھا جیسے ہم اپنی مادری زبان بولتے ہیں، عربی پر ایسے عبور تھا جیسے مادری زبان، فارسی پر ایسے عبور تھے جیسے مادری زبان۔ امریکہ میں 7-8 سال تو رہے بھی تھے، لیکن کبھی اس طرح مجلس میں خود ہماری ملاقاتیں ہوئی، ہم نے محسوس نہیں کیا کہ معمولی سے بھی شائبہ محسوس ہونے دیتے کہ مجھے اتنی زبانیں آتی ہیں یا میں اس پر قادر الکلام۔ اور تو ان کی اپنی زبان تو اصلاً پشتو تھی، اس پر بھی عبور تھا ہر زبان پر۔
تو اللہ پاک جس کو صلاحیت، ہمارے شیخ و مرشد حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت بنیادی طور پر انجینئر ہے اور اعلیٰ تعلیم یافتہ، بیرون کے امریکہ سے، برطانیہ سے ڈگریاں لی ہے حضرت نے، اور بیرون ممالک میں پڑھا ہے حضرت نے. لیکن آپ دیکھیں، لباس دیکھیں، حلیہ دیکھیں، کہیں آپ نے محسوس کیا اس طرح؟ ہمارے حضرت مولانا محمد شاہ صاحب نقشبندی دامت برکاتہم مدینہ یونیورسٹی کے فاضل ہیں. فرمایا، خود اپنا واقعہ یہاں سنایا طلباء کو. فرمایا میں ایک مرتبہ فرانس گیا، جو فرانس کا ایئرپورٹ ہے پیرس کا، تو وہاں میں لائن میں لگا ہوا تھا اسی حلیے میں سر پہ یہی عمامہ تھا سفید، اور یہی لباس، قمیص ان کی جیسے لمبی ہوتی ہے اور شلوار ٹخنوں سے اوپر، اسی حال میں لائن میں لگا ہوا تھا. تو کہا کہ میرے پاس وہ فوراً آئے جو افسر ہوتے ہیں، کہا حضرت آپ آگے آ جائیں. آج تو ہم سمجھتے ہیں شاید احترام اس لباس میں ہے، اس میں نہیں ہے. اس لباس میں، اس حلیے میں اللہ پاک نے بڑا ایک مقام رکھا ہے. جب انسان اخلاص سے اپنا حلیہ اپناتا ہے نا، تو وہ بھی آپ کا احترام کریں گے. اور ہم کیا کرتے ہیں بھائی، جب پاکستان سے باہر جا رہے ہیں تو اپنے لباس اتار کے پتلون پہن لو، ان کا لباس پہن لو، شاید کہ ہمیں مزید کوئی عزت حاصل ہوگی. وہی لوگ ہمیں حقارت سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسی قوم ہے کہ ہماری نقالی کر رہے ہیں اور اپنا لباس بھی ترک کر دیا. وہ ہمیں حقارت سے دیکھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بڑے اپ ٹو ڈیٹ ہو گئے ہیں. تو آج یہ چیز ہے، ہم اس احساس کمتری میں آج مبتلا ہے. اسی طریقے سے ایک علامت یہ ذکر کی کہ جیب اور پیٹ کا دور ہوگا. حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا ہوگا؟ شکم پروری مقصد ہوگا اور خواہش پرستی دین ہو جائے گا. شکم پروری انسان کا مقصد ہوگا، بس پیٹ پرستی، پیٹ پوجا، اور خواہش پرستی اس کا دین بن جائے گا. یہ دو چیزیں ہوں گی، شکم پروری، خواہش پرستی. کسی طریقے سے بس میری جیب بھری رہے، میرا پیٹ بھرا رہے. پھر ہر معاملے میں، چاہے کوئی دنیاوی معاملہ ہو یا دینی بھی معاملہ ہو، اگر اصلاح نہیں کی تو چاہے دینی معاملہ ہو، اس میں انسان ہر چیز میں ترجیح دے گا کہ میری جیب بھری رہے اور میرا پیٹ بھرا رہے. اور آج دیکھ لیں، دنیاوی معاملات میں تو سمجھانا بہت ہی آسان ہے. آپ کہیں بھی چلے جائیں، آپ کا کوئی کام شاید پیسوں کے بغیر مشکل ہو، کوئی بھی کام ہو، لیکن آج ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ بھئی کچھ نہ کچھ مجھے کچھ دیا جائے تو میں آپ کا یہ کام کر لوں گا. بلکہ اگر آپ صحیح راستہ اپنائیں گے جو قانونی لیگل طریقہ ہے، تو کہتے ہیں بھئی اگر لیگل طریقہ اپنانا ہے تو پھر 1 سال انتظار کرو یا رلتے رہو. اگر دوسرا طریقہ ہوگا تو آپ کا کام دنوں میں ہو جائے گا. ہر جگہ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اس کا مقصد، اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ شکم پرستی، پیٹ پرستی اور خواہش پرستی. اور اگر اصلاح نہیں کی خدا نخواستہ تو پھر انسان دین کے کاموں میں بھی اس چیز کو واسطہ بناتا ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے بعض دفعہ کہ بھئی کسی نے کہا آپ آ جائیں ہمارے ہاں بیان کے لیے آئیں فلاں جگہ دوسرے شہر، تو جو اکابرین بزرگ اللہ والے ہیں تو ایسا نہیں کرتے. لیکن خدا نخواستہ اگر کسی نے اپنی قلب کی اصلاح نہ کی ہو تو پھر شرائط لگتی ہے کہ بھئی آپ ٹکٹ بھیجیں، آپ پیسے بھیجیں اور فلاں ہوٹل میں میرے لیے کمرہ بک کرا دیں اور کھانے میں یہ ہونا چاہیے تب میں آؤں گا. تو یہ بھی ایک دین فروشی کی ایک شکل ہے. تو اس کے پیچھے بھی کیا مقصد ہے؟ شکم پروری اور خواہش پرستی انسان کا دین بن جائے گا. دین یعنی جو خواہش پہ چلے گا اور اس کو دین کا نام دے گا. اس کو بھی سمجھانا کوئی مشکل نہیں ہے، سمجھنا. آج آپ دیکھ لیں جو بدعات ہے، خرافات ہے، رسومات ہے، جس کو ہم آج دین کا نام دے رہے ہیں، دین کا عنوان دے رہے ہیں. لیکن ظاہری بات ہے جو چیز قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، حضور علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، ہم چاہے اس کو کتنا ہی دین کا لیبل اس پہ چڑھا دیں، وہ خواہش پرستی تو ضرور ہوگی لیکن وہ دین نہیں ہو سکتا. اور ظاہری بات ہے انسان اگر ایک بدعت کا ارتکاب کر رہا ہے، نفس پرستی، خواہش پرستی پہ چل رہا ہے، اس پہ کہاں ثواب ملے گا؟ تو یہ بھی قیامت کی ایک علامت ہے کہ انسان شکم پروری میں لگے گا. ہر جگہ اس کا کیا ہوگا؟ نقطہ نظر. کسی سے اگر تعلق بنائے گا تو اس کا مقصد ہے مجھے کچھ فائدہ اس سے پہنچ جائے. فائدے کے بغیر نہ کسی سے تعلق رکھے گا، اپنے فائدے کے بغیر نہ کسی کے کام آئے گا.
اگر کسی کا کوئی کام کرے گا بھی تو کل کو پھر اس سے بھی اس چیز کا طالب ہوگا کہ یہ بھی میرے کام آئے۔ اب تو صاف کہا جاتا ہے نا بھائی تعلق اپنی جگہ، بھائی دوستی اپنی جگہ ہے، لیکن بھائی آپ کو یہ کام کرنا ہوگا۔ آج یہ چیز عام ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے پیچھے کیا فتنہ ہے؟ اس کے پیچھے یہ دو فتنے ہیں، شکم پروری کہ میرا پیٹ بھرا رہے، چاہے حلال آئے چاہے حرام آئے، چاہے جائز کھاؤں چاہے ناجائز کھاؤں، چاہے رشوت کھاؤں چاہے سود کھاؤں، اس کے پیچھے شکم پروری ہے نا۔ اور سود کو ایسا آج تو ترویج دی گئی ہے کہ کاروبار بنا دیا گیا ہے، باقاعدہ کاروبار بنایا گیا ہے، اور کتنا لین دین ہے، فتنہ عام ہے آج۔ یہ شکم پروری ہے نا۔ کسی نے اگر کوئی رقم مانگ لی، بھائی دے رہا ہوں لیکن بھائی اوپر اتنے دینے ہوں گے، ناجائز حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، سود ہے، سود خوری ہے۔ اور اسی طریقے سے انسان خواہشات پر چلے گا اور یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں بہت اجر و ثواب کما رہا ہوں، اور اپنی آسانیاں دیکھے گا دین میں۔ جو چیز آسان اچھی لگے اس پر عمل کرے گا، جس میں مجاہدہ لگے مشکل ہو اس کے قریب بھی نہیں جائے گا، تو یہ تو دین نہیں ہے۔ تو یہ کچھ علامات ذکر ہوئی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ السلام علیکم۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔